بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جیلمی انتہائی گھٹیا سوچ کا مالک ہے۔ جب اس نے اولیاء کی کرامت کا انکار کرنا ہو تو اس کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ جی صحابہ کو تو یہ کرامت نہیں ملی تھی۔ فضائل اعمال میں ایک بزرگ کی کرامت لکھی تھی کہ 12 دن تک اس نے ایک ہی وضو سے نمازیں پڑھی۔ یہ اور اس طرح کے جتنے واقعات آتے ہیں ان میں یہ تو بحث ہو سکتی ہے کہ سند کے اعتبار سے یہ ثابت ہے یا نہیں، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ ممکن ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ ممکن ہی نہیں، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار ہے۔ ہاں، اگر سند پر کسی کو اطمینان نہیں ہے اور وہ اس واقعہ کو تسلیم نہ کرے اس بنیاد پر کہ سندن یہ ثابت نہیں ہے تو کوئی اس پر فتویٰ نہیں لگے گا۔ لیکن مرزا جیلمی ان واقعات پر عام طور پر دو باتیں کرتا ہے۔ ایک تو یہ کہتا ہے کہ ممکن ہی نہیں، یہ در حقیقت اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار ہے، اور دوسری بات یہ کرتا ہے کہ جی صحابہ کو تو یہ کرامت حاصل نہیں ہوئی۔ تو اس واقعہ پر بھی تبصرہ کرتے ہوئے پبلک سیشن نمبر 68 میں جو تازہ اس کا ویڈیو کلپ اپلوڈ ہوا ہے، اس نے جو کچھ کہا ہے آپ خود اس کی زبان سے سن لیں۔ اب فضائل مال میں انہوں نے لکھا ہوا کہ جی 12 دن تک ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک ہی وضو سے ساری نمازیں پڑھی، یعنی 12 دن تک نہ وہ سوئے، نہ انہوں نے کھانا پینا کیا اور نہ ٹوائلٹ گئے۔ تو وہ کوئی بہت بڑے لیول کا کوئی، میرا خیال ہے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس مریض کا نام لکھنا چاہیے۔ کوئی مریض ہی ہوگا نا جس کی نہ ہوا جاری ہو، نہ اسے پیشاب آئے، نہ اسے بھوک لگے، یا وہ پھر بستر مرگ کے اوپر ہوگا اور اشاروں سے اس نے 12 دن تک یہ ساری نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن یہ تو نہیں لکھا ہوا، اور کہتے ہیں کرامت ہے۔ کرامت تو صحابہ کرام کو تو اس طرح کی کوئی کرامت حاصل نہیں تھی، اور اس زمانے میں تو سب کچھ نارمل چلتا تھا۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا کس انداز سے مرزے نے اس واقعہ پر تبصرہ کیا، مذاق اڑایا، اور اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ کرامت ہے تو صحابہ کو تو یہ کرامت حاصل نہیں تھی۔ یہ بات سن کر مرزے کے شاگرد سبحان اللہ کہہ رہے ہوں گے اور سوچ رہے ہوں گے بڑی زبردست دلیل دے دی مرزے نے کہ اگر یہ کرامت تھی تو یہ کرامت تو صحابہ کو بھی حاصل ہونی چاہیے تھی۔ جب صحابہ کو یہ کرامت حاصل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب کسی اور کو بھی یہ کرامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ یہ مرزے کا ایک اصول یہاں بن گیا، لیکن در حقیقت یہ اصول نہیں ہے، بلکہ یہ ایک کہانی تھی جو مرزے نے کرا دی اولیاء کی کرامت کا انکار کرنے کے لیے۔ لیکن اسی کلپ کے اندر اس کی کہانی پکڑی گئی۔ اگر مرزے کا واقعی یہ اصول ہوتا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی جو کرامات آتی ہیں مرزا کم از کم ان کو تو تسلیم کر لیتا۔ اسی کلپ کے اندر اس بات سے تھوڑی دیر پہلے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کا پوچھا گیا، ان کے متعلق جو واقعہ ہے کہ وہ ایک رات میں انہوں نے پورا قرآن کریم پڑھ لیا تھا، تو مرزا کہتے ہیں کہ ویسے بھی یہ نہیں ہو سکتا، یہ بات بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات اس نے کی کہ اس کو کرامت بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اگر یہ کرامت تھی تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں ملی بطور معجزے کے۔ یعنی اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعہ کو ویسے دیکھا جائے تو ویسے بھی اس کے نزدیک نہیں ہو سکتا، اور کرامت اس کو مانا جائے تو کرامت بھی نہیں مان سکتے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معجزہ تو نہیں ملا۔ اگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کرامت کے طور پر یہ چیز ملتی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی لازماً ملتی بطور معجزے کے۔ حضرت عثمان والا جو اثر ہے نا ترمذی کے اندر، ایک تو وہ بغیر سند کے لکھا ہوا ہے، لیکن باقی کتابوں میں اس کی سند ملتی ہے۔ میں نے اس کے اوپر ایک دفعہ لائیو سیشن میں بھی بات کی تھی کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہم اس طرح کی جتنی روایتیں ہیں انہیں درایتاً بھی دیکھیں کہ عقلاً یہ چیز پاسبل بھی ہے کہ نہیں، کرامت کی کیٹیگری سے ہٹا کے۔ اس طرح کی کوئی کرامت ہوتی نا تو وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معجزے کی شکل میں دی جاتی۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ صحیح سند کے ساتھ ثابت تھا، مرزے کو سند پر اعتراض کا موقع نہیں مل سکا، تو اس نے یہاں درایت کی بحث چھیڑ دی اور یہ کہہ دیا کہ جی عقلاً یہ ناممکن ہے۔ عقلاً ناممکن کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت کا انکار، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ کہہ دیا کہ جی اگر اس کو کرامت کہیں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اس قسم کا معجزہ نہیں ملا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں، مرزے نے سوچ رکھا ہے میں نہ مانوں۔ اولیاء کی کرامت کے انکار کے لیے بہانہ کیا بنایا کہ صحابہ کو تو یہ کرامت حاصل نہیں ہوئی، اور صحابہ کی کرامت کے انکار کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ معجزہ حاصل نہیں ہوا۔ کیا کسی آیت میں یا کسی حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ کسی ولی کو یا کسی صحابی کو
کرامت تب حاصل ہو سکتی ہے جب اس قسم کا واقعہ کسی نبی کو بھی بطور معجزے کے دیا گیا ہو؟ بالکل نہیں، یہ مرزے کا من گھڑت اصول ہے۔ اس کے برخلاف ہمیں قرآن کریم سے اور احادیث سے باتیں ملتی ہیں۔ قرآن کریم میں اصحاب کہف کے متعلق ہے 300 سال بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ اللہ رب العزت نے انہیں سلائے رکھا، کروٹیں بھی وہ بدلتے رہے۔ تو کیا یہ واقعہ کسی نبی کو بطور معجزے کے دیا گیا ہے؟ اس لیے یہ کہنا کہ کسی ولی کی کرامت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس طرح کی کرامت کسی صحابی کو حاصل ہوئی ہو، بالکل غلط ہے۔ یا یہ کہنا کسی صحابی کی کرامت ماننے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کا واقعہ بطور معجزہ کے کسی نبی کو دیا گیا ہو، بالکل غلط ہے۔ ایسا کہیں کوئی اصول نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ مرزے کا گھڑا ہوا اصول ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ اس کے یہ سارے اصول صرف اہل سنت کے مقابلے میں ہیں، ورنہ جہاں اس کے روحانی ابوں کی بات آتی ہے، روافض کی بات آتی ہے، وہاں اس کے یہ سارے اصول ختم ہو جاتے ہیں، اپنے سارے ضابطوں کو بھول جاتا ہے۔ وہاں اس سے بڑے بڑے واقعات ماننے کے لیے بڑی آسانی سے تیار ہو جاتا ہے۔ یہاں تو 12 دن کی بات تھی نا، اس کے روحانی ابے تقریباً 1200 سال سے ایک شخصیت کو زندہ مانتے ہیں کہ 1200 سال سے وہ زندہ ہے۔ یعنی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روافض کا یہ نظریہ ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، 1200 سال سے وہ زندہ ہیں، کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو یہاں مرزے کو یہ کہنا چاہیے تھا نا کہ جی 1200 سال کا آخر اتنا طویل عرصہ ہے، ان کو کوئی ضرورت نہیں پیش آئی، یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا، جیسے 12 دن کے واقعے پر یہ اعتراض کر رہا تھا اور طنز کر رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ اس قسم کی باتیں یہاں بھی مرزا کر سکتا تھا، لیکن مرزے نے نہیں کی، کیونکہ اب بات آ گئی اس کے روحانی ابوں کی۔ اور اس نے یہاں یہ بات بھی نہیں کی کہ جب 1200 سال سے کسی کا زندہ رہنا اس کا کوئی نمونہ صحابہ میں تو نہیں ہے، کیونکہ یہ اصول تو صرف اس نے اہل سنت کے خلاف بنایا تھا، اپنے روحانی ابوں کے خلاف یہ اصول کیسے چلا سکتا تھا؟ بہرحال روافض کے اس نظریے پر مرزے نے جو تبصرہ کیا وہ بھی آپ سن لیں کہ وہاں اس کا لہجہ، رویہ، طرز کیا ہے، وہ آپ خود سن لیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں وہ غار میں چھپے ہوئے ہیں، ظاہر ہوں گے۔ اہل سنت کہتے ہیں پیدا ہوں گے۔ اس جھگڑے کو رہنے دیں، اس جھگڑے کو رہنے دیں، اس جھگڑے کو رہنے دیں۔ اس جھگڑے سے بالا تر ہو کر امام مہدی کے اوپر بات ہونی چاہیے کہ ان کے اوپر ہمارا اتفاق ہے کہ آخر میں ایک خلافت علی منہاج النبوہ آنی ہے۔ اگر اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ 300 سال تک سلا سکتا ہے، امام محمد مہدی بھی اگر پیدا ہوئے اور کسی غار میں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے۔ اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اگر کوئی وہ بھی ماننا چاہتا ہے، یہ کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھ لیا، جہاں 12 دن کی بات تھی وہاں اس نے کس انداز سے طنز کیا، مذاق اڑایا، استہزاء کیا، اور یہ کہا کہ جی یہ کرامت صحابہ کو تو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جب اس کے روحانی ابوں کی بات ہوئی تو یہ ساری باتیں اس کو بھول گئیں، اب اس کو اللہ کی قدرت یاد آ گئی۔ اب اس کا اصول یہ بن گیا کہ جی یہ کفر اسلام کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر گزارش یہ ہے کہ فضائل اعمال میں جو 12 دن کا واقعہ ہے، اگر 1200 سال کا واقعہ کفر اسلام کا مسئلہ نہیں تو 12 دن والا واقعہ کیا کفر اسلام کا مسئلہ تھا؟ اب بھی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مرزے کے اصول ایک ہی ہوتے ہیں تو اس کی عقل پر افسوس ہی کر سکتے ہیں، اور کیا کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر مرزا اپنی کرامتیں بیان کرتا ہے، وہاں اس کو یہ اصول یاد نہیں رہتا کہ جی یہ کرامت تو صحابہ کو حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اپنی ایسی بہت ساری کرامتیں مرزے نے بیان کر رکھی ہیں، اس کے ہم کئی سارے نمونے پیش کر سکتے ہیں، لیکن فی الحال ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ایک دفعہ مرزے نے کوئی آیت پڑھنی تھی اور قرآن کریم میں سے وہ آیت نکالنی تھی، تو وہی صفحہ نکل گیا، تو مرزا اس پر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا اور بڑے فخری انداز میں کہہ رہا تھا کہ یہ کرامت ہے اور یہ جائز کرامت ہے، یہ ہے وہ ہے۔ آپ خود مرزے کی زبان سے سن لیں۔ آیت قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 62۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے کرامت۔ میں نے کوئی نشان نہیں لگایا ہوا تھا، ڈائریکٹ میں نے کھولی ہے تو وہی آیت کھل گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کرامت، یہ جائز کرامت جو ہم جس کو کرامت مانتے ہیں۔ اب جہلم کے اس چھوکرے سے کوئی پوچھے کہ تو نے تو اصول بنایا تھا کہ کرامت وہ مانی ہے جو صحابہ کو بھی حاصل ہو، ہمارا سوال یہ ہے کیا یہ کرامت کسی صحابی کو حاصل ہوئی؟ اب یا تو اس کا یہ اصول غلط ہے کہ وہ کرامت وہ مانیں گے جو کسی صحابی کو بھی حاصل ہو، یا پھر اس کی یہ کرامت جھوٹی ہے، کوئی ایک بات تو ماننی پڑے گی۔ تو بہرحال اس سے ثابت ہوا کہ اہل سنت کے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں، اور اپنے روحانی ابوں کے لیے، روافض کے لیے اور اپنے لیے اس کے اصول اور ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ جو اس کے اندھے مقلد ہیں وہ کہیں گے نہیں اس کی ساری باتیں ٹھیک ہیں۔